تھوڑا سا لطیفہ بھی آپ کو سنا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ جی ایک مرتبہ سیالوں کے جھرمٹ لگا ہوا تھا، شیر کا بچہ ڈر گیا اور وہ چھلانگ مار کر کے ایک دھوبی کے حوض میں گر گیا جس میں دھوبی نے نیل ڈال رکھی تھی۔ اب دھوبی کے حوض میں جہاں نیل پڑا ہوا تھا، شیر جب اس کا بچہ جب اس میں گرا تو بڑی مشکلوں سے نکلا۔ جب نکل آیا تو اس کا کلر چینج، اب جو کلر چینج ہو گیا تو سیال نے کہا، سیال سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ اچھا کیسے بولتا ہے ذرا بتائیے، چل بتاؤ کیسے بولتا ہے، شرماؤ نہیں، بتا دو۔ ارے آپ ہی بتا دیجئے۔ آپ کے دندان مبارک کچھ شہید ہو گئے ہیں۔ آپ بہت اچھا بتائیں گے، ہے نا؟ حروف حلقی ہے، وہیں سے نکلنا ہے نا؟ حقہ ہوا، کیا حقہ ہوا، کیا کہتا ہے وہ؟ ہاں، یہاں حقہ نہیں ہے، حقہ ہوا بولتے ہیں نا سب۔ تو اب جب وہ نکلا تو سارے جتنے وہ گیدڑ تھے نا، سب نے اس کو گھیر لیا، کہا دیکھو تم شیر نہیں ہو، تم گیدڑ ہو، تم شیر نہیں ہو، تم گیدڑ ہو، تم شیر نہیں ہو۔ کہہ رہے ہیں میں شیر ہوں، کہا نہیں تم گیدڑ ہو۔ تو کہا اچھا دیکھو جیسے ہم بولتے ہیں ویسے بول کے بتاؤ۔ اب اس کو جو بڑا تو وہ حقہ ہوا کہیں نہیں پاتا، ہاں بولتا تھا، لیکن بہت دیر جب صحبت میں رہ گیا تو اسی کی بولی بولنے لگا۔ شیر کا بچہ سیال کی بولی بولنے لگا اور اس کو یقین ہو گیا کہ میں سیال ہوں۔ ایک مرتبہ ببر شیر آ گیا، اب اس ببر شیر نے جو حملہ کیا سیال پہ تو سارے سیال تو بھاگ گئے، مگر یہ تو شیر کا بچہ تھا، کہاں بھاگنے والا، تو اپنی فطرت پہ ڈٹا ہوا تھا۔ غور سے سنیے گا، واہ، وہ اپنی فطرت پہ ڈٹا ہوا تھا۔ شیر آیا، دیکھا میرا ہم جن سے شکل بدلی ہوئی ہے، چنگھاڑا تو اس کے جواب میں بولتا ہے حقہ ہوا۔ کیا بولتا ہے؟ کہا نادان صحبت کے اثر سے تیری بولی بدل گئی، ارے تو شیر ہے، شیر میری طرح ہے، دیکھ میں جیسا ہوں ایسا تو ہے۔ لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو شیر نے پکڑا کان اور کھینچ کے لے گیا دریا کے کنارے، پہلے اپنی صورت دکھائی، پھر اس کی صورت دکھائی، پھر بھی ماننے کو تیار نہیں، تو کھینچ کر کے پانی میں ڈال دیا۔ اب جو پانی میں ڈالا تو رنگ اتر گیا، اور رنگ جو اترا تو پھر باہر لے کے آیا، کہا اب دیکھ۔ اب جو رنگ اترا ہوا تھا دیکھا ہم تو اس کی شکل کے ہیں، کہا دہاڑ، تو پہلے تو شروع کیا، کہا حقہ ہوا، حقہ ہوا۔ عادت پڑی ہوئی تھی نا، جیسی صحبت ایسا اثر۔ لیکن جب ایک تماچا لگایا، کہا نادان تو سیال نہیں شیر ہے، اپنی حقیقت کی طرف لوٹ۔ دہاڑ لگا، اب جو ڈانٹا شیر نے اس بچے کو تو اس نے پھر اپنی فطرت کی طرف لوٹ کر کے جو آواز لگائی نا، تو وہ جو چاپلوس جتنے سیال قریب قریب رہتے تھے وہ سب کے سب فرار۔ سمجھ رہے ہو نا؟ آج ہماری تمہاری حیثیت اسی سیال اور گیدڑ کی طرح ہو گئی ہے، ہم ہیں تو شیر مگر گیدڑ کی طرح جی رہے ہیں، کیا کہنے ہیں، سیال کی طرح جی رہے ہیں۔ اپنی حیثیت کو پہچان لو، بخدا کہتا ہوں کہ تمہیں کو سرفرازی ہے، بے تمہیں کو شک، سربلندی ہے، بے شک حق تمہیں ہے۔ سرفراز ہو۔ سنو میں جو بتانے جا رہا ہوں اسے سنو۔ حضرت جبریل امین مکین سدرہ، آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے پاس تشریف لائے، اللہ کا کلام لے کر، اللہ کی وحی لے کر، اللہ کی کتاب لے کر، ٹھیک؟ سب سے زیادہ مرتبہ میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، 6,000 مرتبہ۔ کتنی سبحان مرتبہ؟ اللہ، 6,000 مرتبہ، سبحان ٹھیک، اللہ۔ مگر کسی غیر نبی کے پاس نہیں آئے، ٹھیک؟
نہ تو اصحاب کہف کے پاس آئے، نہ اصحاب صفا کے پاس آئے، نہ عشرہ مبشرہ کے پاس آئے، ٹھیک ہے نا، نہ بدریوں کے پاس آئے، نہ احدیوں کے پاس آئے، آئے کسی کے پاس؟ ٹھیک ہے، کسی کے پاس نہیں آئے۔ مگر سنو، تم اپنے نصیب پہ ناز کرو کہ نبی کے امتی ہو اور نبی نے چاہ لیا تو وہ جبریل جو کسی غیر نبی کے پاس جاتے نہیں ہیں مگر مصطفیٰ کی رضا کے لیے رب آسمانی فرشتوں ہی کو نہیں بھیجتا، بلکہ حضرت جبریل امین کو سدرہ سے اترنا پڑتا ہے لیلۃ القدر میں کہ فرشتوں جاؤ، تم نے کہا تھا۔ ذرا سوچو، اللہ نے کسی عابد کو کے پاس نہیں بھیجا، کسی زاہد کو دکھایا نہیں، ہزار ہزار مہینے عبادت کرتا رہا، اللہ نے نہیں دکھایا۔ دیکھو تم کہتے تھے خون بہانے والا، جھگڑا کرنے والا ہے، یہ میرا عابد ہے، یہ میرا عابد ہے، یہ میرا عابد ہے، یہ میرا عابد ہے، نہیں نہیں، مگر جب تم ایک رات قیام اللیل کے لیے نفل نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اللہ آسمانی دنیا سے سارے فرشتوں کو بھیجتا ہے جبریل امین کے ساتھ کہ جا کے دیکھو کہ میرے بندے کیسے ہیں، جس کو میں نے عبد کہا اس کے عبد کیسے ہیں کہ جو میری بندگی میں قیام اللیل کر رہے ہیں، صرف دیکھنا ہی نہیں، صبح تک اس کی سلامتی کی دعا بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضائل لیلۃ القدر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ اپنی حیثیت پہچانیے مسلمانوں، بس یہیں سے میں اپنی بات کو سمجھتا ہوں۔ اگر آپ کی سمجھ میں کچھ آ گئی ہے بات تو سنو، کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ جائے تو اللہ اس مجاہد کو تو بہت پسند کرتا ہے، اس مجاہد کے گھوڑے کو بھی پسند کرتا ہے۔ اور سنیے، صرف گھوڑے ہی کو نہیں بلکہ گھوڑے کی ٹاپ اگر پتھر پر لگ جائے اور اس سے چنگاری نکلے تو اللہ اس کی قسم کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے غبار اٹھے اللہ اس غبار کی قسم کھاتا ہے۔ اپنی حیثیت، اپنے مرتبے کو پہچانیے، والعادیات ضبحا فالمغیرات قدحا۔ سبحان اللہ، خیال کیجئے تمہارا مرتبہ و مقام کیا ہے۔ افسوس کہ ہم نے پہچانا نہیں۔ جب تک ہم بوریا نشی تھے، خاک نشی تھے، چٹائی پہ لیٹنے والے تھے، اس وقت تک ہمارا حال یہ تھا کہ ہم نے بندگی میں، اپنی زندگی میں کبھی بندگی میں کمی نہ کی۔ گھوڑے کی پیٹھ پہ سجدہ کرنا ہوا ہم نے کر لیا، تلوار کی چھاؤں میں سجدہ کرنا ہوا ہم نے کر لیا۔ کیا کہنے حضرت، اے مسلمانوں، تو عالم کیا تھا کہ پھر جس طرف چلے جاتے تھے پشتوں کے پشتے لگا دیتے تھے، اسلام کے پرچم نصب کرتے چلے جاتے، پوری دنیا پہ غالب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تھوڑے سے لوگ تھے، آپ جانتے ہو، دریا پار کرنا ہو کشتی جمع کرنے کی ضرورت نہیں، یقین ایسا تھا کہ پانی پہ بھی گھوڑے کو ڈال دیا تو پانی نے بھی راستہ دے دیا ہے۔ یقین ایسا تھا کہ کشتیاں جلا دی ہیں، 350 مسلمانوں نے پورا اسپین فتح کر لیا ہے۔ اے مسلمانوں، ذرا اپنی تاریخ کو دیکھو، لیکن جب بیت المال میں جمع ہونے لگا مال تو اسراف بیجا ہونے لگا۔ مسلمان کے پاس جب دولت آتی ہے تو گمراہی بھی ساتھ ساتھ آتی ہے، اگر وہ سخی و غنی نہیں ہے، بات سمجھے نا، پھر وہ بے دینی اس کے وہاں آنے لگتی ہے۔ دولت آئی تو دولت سے محبت کرنے لگتا ہے، کرنسی سے پیار کرنے لگتا ہے، یہیں سے انسان مسلمان کمزور ہوتا ہے۔ دولت سے پیار مت کرو، دولت دینے والے سے پیار کرو۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا جملہ ہے، سبحان اللہ، اس سے پیار کرو، واہ واہ، کبھی محتاج نہیں رہو گے، تمہارا ہاتھ، تم سائل نہیں بنو گے، بھیک دینے والے رہو گے، بھیک لینے والے نہیں رہو گے۔ تمہارے اندر ایسی کوالٹی ہے۔ مسلمانوں میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف 600 سال گزرا اور اس 600 سال میں مسلمانوں کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ دور عباسیہ میں، عراق میں، ایران میں، شام میں، ان ملکوں میں عیش ہو، عیش ہی عیش، اچھا بستر، اچھا کھانا، محفلیں، مشاعرے، یہ سب ہونے لگے، تفریحات کے کام، ٹھیک ہے۔ کہاں تاتار ہے؟ چائنا میں، وہاں اسلام گیا ہی نہیں۔ کیوں دشمن ہو گئے وہ
دشمن بن گئے ان تمام عربیوں کے، اور قسم کھا کے آئے تھے کہ ایک بھی سر کو اٹھنے نہیں دیں گے، کاٹ کر کے اور اس کی ہڈیاں توڑ کر کے کچا چبا جائیں گے بھیجے، اسی میں شراب ڈال کے پئیں گے اور پھر مینار بنا کے ناچیں گے۔ یہ کیا انہوں نے؟ جن مسلمانوں کی تلواروں کی چمک ایسی تھی کہ پوری دنیا عیسائیت کانپ رہی تھی، پوری دنیا یہودیت کانپ رہی تھی، وہی مسلمان تھے کہ ان کی تلواریں ٹوٹ گئیں، وہی مسلمان تھے کہ تلواریں چھوٹ گئیں، وہی مسلمان تھے کہ جان بچانے کے لیے جنگلوں میں جانے لگے، وہ مسلمان تھے کہ ان کی بیویاں اپنے بچوں کو اگر وہ چیختے بچے گود میں تھپکیاں دیتے اور کہتے کہ چپ ہو جا تاتاری آ جائیں گے، تو وہ ننھا بچہ جو بڑا نادان تھا، جس کو معلوم بھی نہیں تاتاری کیا ہوتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا، اپنی آواز کو سینے میں دبا لیتا، بچے سسکیاں لیتے تھے۔ یہ حال ہو چکا تھا عرب کا۔ لیکن جانتے ہو 100 سال کی مدت میں جب ظلم کا ننگا ناچا جا چکا، ہزاروں انسانوں کے سر قلم ہو گئے، ہمارا سارا علمی سرمایہ دریائے دجلہ میں ڈال دیا گیا، ہمارے خون سے دریائے دجلہ سرخ ہو گیا، کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا، اے عزیزو پھر وہیں سے کچھ لوگ اٹھے۔ میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں جو علم حاصل کر کے آج دستار لے رہے ہیں کہ اے عزیز بچوں، تکبر قطعی مت کرنا۔ آج سے یہ قوم تمہیں اپنا امام سمجھے گی، کوئی نذرانہ لے کے آئے گی، کوئی کھانا لے کے آئے گی، کوئی پانی لے کے آئے گا، کوئی آپ کو آگے بڑھا دے گا، تو حریص مت بننا۔ اے عزیز بچوں، غیور رہنا، کیونکہ تمہیں جو نیابت ملی ہے وہ کسی کو مل نہیں سکتی، اس لیے غیور رہنا عزیز بچوں۔ سبحان اللہ، میرے عزیز، کیا پیغام، زندہ باد۔ اور متقی بننا۔ اور متقی وہی طالب علم بن سکتا ہے کہ جو اپنے استاذ کا ادب و احترام کرنے والا ہے۔ استاد کی نفرت لے کے جاؤ گے تمہارا علم تمہیں گمراہ کر دے گا، لیکن استاذ کی محبت لے کے جاؤ گے جہاں الجھنیں ہوگی، استاذ اگر خواب غفلت میں بھی ہوگا تمہیں بچانے کے لیے اپنی نیند کو قربان کر دے گا اور تمہاری اصلاح کرے گا۔ تو اگر چاہتے ہو عزیز بچوں کہ مستقبل تمہارا، یہ نہیں کہ آج تم نے جو پڑھ لیا بس کامیاب ہو گئے، نہیں، کامیابی کا یہ پہلا زینہ ہے۔ اب اس کے بعد تمہیں ابھی پوری زندگی گزارنی ہے جس میں عمل اور کردار سے قوم و ملت کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ بہرکیف تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر ایسے ہی کچھ جیالے اٹھے جو راتوں کو جگنے والے ہوئے، آہو فغاں کرنے والے ہوئے، آنکھوں کو بند کر کے مراقبہ کرنے والے ہوئے، اپنی ذات کا محاسبہ کرنے والے ہوئے، خلوت میں بیٹھے ہوئے اپنے رب کو منا رہے تھے کہ مارتے مارتے جب مسلم قوم کو مار چکے، کوئی گھر نہ بچا جہاں قتل عام نہ کیا، تو یہ چھوٹے چھوٹے گھر، چلے خانے، اس میں بھی گھسے، دروازے کو توڑا۔ اب جو دروازے کو توڑا تو یہ تو معرفت حق میں مستغرق تھے، غوطہ زن تھے، جو آواز ہوئی تو نگاہ اٹھائی، جو نگاہ اٹھائی، جو کام تیر نہ کر سکی، وہ ان عاشقان رب العاشق الہی جو بیٹھے ہوئے تھے، جو معرفت حق میں غوطہ زن تھے، جو نگاہیں اٹھائی نا، تو ان نگاہوں کے نور میں ایسی تاثیر تھی، ان کی مژگاہ میں ایسی تاثیر تھی کہ تیر جو کام نہ کر سکا، وہ ان کی نگاہ مژگاہ کے اثر سے ان کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹی، اور 100 سال کے بعد انہی کے قدموں پہ انہوں نے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اے مسلمانوں، آج پھر حالات کچھ ایسے ہی ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی مولانا احمد صاحب نے آپ کو بتایا کہ اور نبیوں نے اپنی قوم کے لیے دعا کی، برباد ہو گئے وہ۔ میرے نبی نے اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی، کیونکہ بد نبی کے وہاں ہے ہی نہیں، آپ تو عالمین کے لیے رحمت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت پر عذاب عام کا نزول نہیں ہوگا، جب میری امت خطا و بھول کی طرف آمادہ ہو جائے گی تو ظالم و جابر حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے، تمہارے لیے زمین نہیں پھٹے گی، تمہیں ہواؤں میں اڑا کے یہاں سے وہاں نہیں لے جایا جائے گا، پہاڑ آپس میں تمہارے لیے نہیں ملایا جائے گا،
ٹھیک ہے، لیکن جب تم خطا و بھول کی طرف آ جاؤ گے تو ظالم و جابر حکمراں مسلط کر دی جائیں گے. آج ہم کوس رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسے حکمراں پیدا ہو گئے جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ ظلم ان کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے، یہ اشارہ غیبی ہے تاکہ تمہاری اصلاح ہو سکے، تاکہ تمہاری اصلاح ہو سکے. وہ ظلم جو ان کی طرف سے ہو رہا ہے یہ تمہاری اصلاح کے لیے ہو رہا ہے. تم انہیں گالیاں مت دو، تم انہیں برا مت کہو. ضرورت اس چیز کی ہے کہ غور کرو کہ وہ ظالم ہم پہ ظلم کیوں کر رہے ہیں. 1400 سال سے مسجدیں بن رہی تھیں، کبھی اکھاڑا نہیں گیا. آج کیوں مسجد اکھاڑی جا رہی ہے؟ آج مزارات کیوں اکھاڑی جا رہی ہے؟ آج ہمارے گھر کیوں گرائے جا رہے ہیں؟ آج ہمیں ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالنے کی کیوں سوچ رہے ہیں لوگ؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر خراب ہو چکا ہے. میں تم سے نہیں کہتا کہ ان سے مقابلے کے لیے بم کی فیکٹری بنا لو، کامیاب نہیں ہوگے. دم کی فیکٹری بنا لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. دم کی فیکٹری بناؤ، ہا ہو ہو، اور راتوں کو اٹھ کر آہو فغاں کرنے کے عادی بنو. اپنے عیب و خطا کو پہچانو، اپنی غلطیوں کو پہچانو، اپنی خطاؤں کو جانو، اور پھر اس رب العالمین کی بارگاہ میں جو روزانہ رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پہ نزول جلال فرما کر اپنی تجلی فرماتا ہے اور وہاں سے ندا دیتا ہے، میرے بندے مانگ، تیری طلب سے سوا تجھے دوں گا، تیری طلب سے سوا تجھے دوں گا. اے مسلمانوں ذرا خیال کرو کہ اگر ہم اس کی طرف رجوع کر لیں، اس سے بڑی طاقت ہے کسی کی؟ کسی کی طاقت نہیں ہے. چاہتے ہو کہ جس طرح تاتاریوں نے تمہارے قدموں پہ قدم رکھا تھا اور کلمہ حق پڑھ لیا تھا، آج ہند میں پھر سے 90 لاکھ کو تم اگر قدموں پہ جھکانا چاہتے ہو تو اپنی تہذیب بدلو، اپنا معاشرہ بدلو. جو خواجہ نے حصار یہاں کے مومنوں کے لیے ڈال رکھا تھا، شریعت کا اسی حصار میں رہ جاؤ. بخدا کہتا ہوں کہ چاہے جتنا بڑا جادوگر اپنا جادو چھوڑنا چاہے، وہ تمہارے قدموں پہ گرے گا اور پڑھے گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم ہی سرفراز ہو، تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن ہو. عزیزو